قرآن پاک کی یہ آیات سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی جو میدان کربلا میں رتبہ شہادت پا گئے، وہ سارے کے سارے ان آیات کے سچے مصداق ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد مانگو، مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ نقطہ دیکھیں، مدد مانگو، مدد حاصل کرو، کس کے ذریعے؟ ذریعہ کیا ہے، سبب کیا ہے، وسیلہ کیا ہے؟ صبر اور نماز۔ انسان کی نیچر اللہ خوب جانتا ہے، وہ کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تلی پہ سرسوں اگ جائے، ہاں جی، جبکہ مسکین مالی کے پاس ایسا طریقہ ہے ہی نہیں۔ وہ جتنا بھی ہیڈ مالی نہیں ہے، اس کو چیف مالی بھی بنا دو، تلی پہ سرسوں نہیں اگ سکتے۔ ہم چاہتے ہیں ایسے ہاتھ اٹھائیں نا، دعا مانگیں اور فوراً قبول ہو جائے۔ اعمال ایسے نہیں، اعمال اولیاء والے نہیں ہیں، دعائیں ہم اولیاء والی مانگتے ہیں۔ اور حالت یہ ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اولیاء اللہ، وہ مانگتے کم ہیں، وہ صرف ایمان مانگتے ہیں، وہ اللہ کا قرب، اللہ کی دوستی اور خاتمہ بالایمان مانگتے ہیں۔ اور دوسرا فرق کیا ہے ہماری دعاؤں میں کہ ہم دعا کم، آرڈر زیادہ کرتے ہیں۔ جیسے ہوٹل میں کسی ویٹر کو بلایا جاتا ہے، ایسے ہم نعوذ باللہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ ڈیمانڈ ہوتی ہے ہماری، اللہ یہ بھی پوری کر، یہ بھی پوری کر۔ اعمال اتنے نہیں ہیں، اوصاف اتنی نہیں ہیں، ذاتی لحاظ سے بھی گناہگار، صفاتی لحاظ سے بھی پیچھے، اور دعائیں لمبی چوڑی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری فطرت کو، نیچر کو خوب سمجھتے ہیں، اس لیے پہلا لفظ جو آیا نا، وہ کیا جی؟ استعینوا، با، یہ جو با آئی ہے نا، بالصبر، ساتھ صبر کے، وسیلہ بتا دیا اللہ نے۔ ایسا ہی نہیں ہے کہ تم دنیا کے اندر مست موج مستی کے اندر مگن ہاتھ اٹھاؤ اور ڈیمانڈ کرو کہ یا اللہ یہ بھی کر، یہ بھی کر، نہیں پوری ہوتی تو گلے شکوے شروع۔ اللہ نے فرمایا پہلی بات بالصبر۔ پتہ تھا اللہ کو کہ یہ جلد باز ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے، تو اللہ رب العزت نے اسی کے مطابق فرمایا بالصبر۔ دعا مانگیے تو بالصبر۔ وہ صبر کس چیز کا؟ گناہوں کے مقابلے میں بھی صبر، گناہ کے مقابلے میں ڈٹ جانا، نیکی کے اوپر استقامت، نیکی کے اوپر ڈٹ جانا، صبر کرنا، یہ کام کرنا۔ اپنا حلیہ بھی ٹھیک کرنا ہے اور اپنی صفات بھی ٹھیک کرنی ہے، صبر لانا ہے اپنا، فوراً ہی ہاتھ اٹھا کے۔ اگلی بات والصلاۃ، نماز، یہ وسیلہ اللہ نے بتا دیا، کسی در پہ جھکنے کی ضرورت نہیں، کسی جگہ، کسی مندر پہ جانے کی، کسی چرچ میں جانے کی، کسی جگہ، حتیٰ کہ آپ کے اوپر بہت زیادہ ایمرجنسی ہے نا، مسجد بھی نہیں جا سکتے، گھر کے اندر ہی مصلی ڈالو، بچھاؤ اور 2 نفل پڑھ لو، نماز۔ اب کربلا والوں کو دیکھیں، کون لوگ ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ صبر اور نماز۔ گردنیں کٹا کے بھی نماز نہیں چھوڑی۔ اور ہماری کیا حالت ہے کہ ہر قسم کے ٹھنڈے گرم پانی دستیاب ہیں، ہر قسم کی سہولت موجود ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں،
پانی دستیاب ہے کھلا وافر، اس کے باوجود فجر میں سستی، اس کے باوجود عشاء اپنی مرضی سے پڑھی، جماعت کے ساتھ نہیں۔ کربلا کا پیغام صرف یہ نہیں ہے، شروع کر دو، کربلا کا پیغام صرف یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو تانے دو، صرف یہ نہیں ہے کہ وہ سنیوں کے تھے یا شیعوں کے تھے۔ کربلا کا پیغام یہ ہے کہ تپتی صحرا کے اندر بھی موت سامنے ہے، شہادت سامنے ہے، تلواریں سامنے ہیں، دشمن سامنے ہے، نماز نہیں چھوڑی۔ اور ہم جو ایک دوسرے پر تان و تشنیع کرتے ہیں، ذرا اپنے آپ کو دیکھیں ہماری نمازیں کس لیول کی ہیں۔ چھوٹی سی میٹنگ ہوتی ہے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، صاحب نے بلایا ہوا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ وہ صاحب سب سے بڑا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کریں ہم مسلمان ملک میں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، دستور حیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کوئی بھی ہمارے اوپر کافر افسر نہیں بیٹھا ہوا، سب مسلمان ہیں۔ یاد دہانی کی، مذاکرے کی ضرورت ہے کہ اس میٹنگ کے اندر اگر آپ آواز دیں گے، یہ آپ کی طرف سے بہت بڑی دعوت اللہ ہوگی کہ جی نماز کا وقت ہے، سارے مسلمان ہیں، سارے اٹھیں گے، آپ ان کی دعوت کا سبب بنیں گے، آپ کو بھی اجر ہوگا۔ فجر میں سوئے ہوتے ہیں، آخری ٹائم میں وہ بھی بڑی مشکل سے سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں اور نماز جیسی تیسی پڑھی۔ بعض لوگوں کو مسجد میں دیکھا جاتا ہے لباس بھی صحیح نہیں پہنتے، وہی سونے والا پجامہ اور وہ عجیب قسم کے لباس۔ اللہ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت بہترین لباس زیب تن کر کے آؤ۔ کسی نے پتلون پہنی ہوئی ہے، پجامہ پہنا ہوا ہے، کسی نے رات کو سونے والا لباس، کسی نے آدھا لباس پہنا ہوا ہے، وہ سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ کربلا کا پیغام یہ نہیں ہے، ہر قسم کی سہولت موجود ہے، پنکھے چل رہے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، نماز کے اندر سستی ہے۔ عشاء کی نماز اور ظہر کی نماز، ادھر کھانا تیار ہو جاتا ہے، جی پہلے کھانا کھا لیں پھر نماز پڑھ لیں۔ تو آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ہماری فطرت کے مطابق ہمیں جھنجھوڑا ہے، فرمایا مدد حاصل کرو، وسیلے اللہ بتا رہے ہیں، بالصبر والصلاۃ، صبر بھی اور نماز۔ اب نماز پڑھی تو فوراً ہی نہیں کہ مسجد سے نکلو گے تو آپ کی ڈیمانڈ پوری ہوگی، جی اللہ نے فوراً آپ کو دعا پوری کر دی، قبول کر لی، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے پہلا لفظ صبر کا استعمال کیا ہے، پھر نماز کا، تب استعانت ہوگی، اور دے گا اللہ اپنی مرضی سے، اس لیے کہ وہ خالق ہے، اس نے پیدا کیا ہے، تخلیق اس کی ہے، تو مرضی بھی اس کی چلے گی۔ جو شخص کسی چیز کا مالک ہوتا ہے نا، اس کی مرضی ہوتی ہے کہ یہ گاڑی میری ہے، اس کو کون سے شیمپو سے دھوؤں، کون سے روڈ پہ لے کے جاؤں، کون سے روڈ پہ نہ لے کے جاؤں، کتنے بندے بٹھاؤں، کتنا سامان اس پہ لا دوں۔ کیوں جی؟ مالک ہے، مرضی ہے اس کی۔ ایسے ہی اللہ ہمارا خالق مالک ہے، اس کی مرضی ہے، جو چیز ہمیں دے اسے پتہ ہے ہماری ضروریات کا، وہ ہماری ضروریات پوری کرے گا، لیکن اپنی مرضی کے ساتھ۔ تو خالق کی مرضی کے اوپر اپنی مرضی کو قربان کر دیں، پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی مفہوم ہے کہ میں تیرے ہاتھ بن جاؤں گا، تیری زبان، تیرے ہاتھ، تیرے پاؤں، تیرے کان بن جاؤں گا، تیرے کام میں خود بناؤں گا۔ تو یہ آیت آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ مع جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، مع الصابرین، بالکل ساتھ، بالکل ساتھ، قریب ترین، مع الصابرین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ میں جلد بازوں کے ساتھ نہیں ہوں، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔
فوراً اپنی ڈیمانڈ اور اپنا آرڈر مسجد میں دے کے باہر نہ نکلو، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور جس کو اللہ صبر پہ مل گیا نا، اس کو سب کچھ مل گیا۔ اب اگر آپ کربلا والوں کو دیکھیں تو انہوں نے اس میدان کربلا میں نیزے لگ رہے ہیں، چھریاں لگ رہی ہیں، تلواریں لگ رہی ہیں، انہوں نے نہیں بلایا اپنے نانا کو، اپنے بابا کو، انہوں نے کسی کا ماتم نہیں کیا، نماز پڑھی، سجدے میں گردن کٹا دی۔ انہیں پتا تھا مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ، اور اس نے حکم دیا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ الٹے سیدھے کام وہ بھی کر سکتے تھے۔ سب سے پہلے دیکھیں جس کو شہید کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام کی خاطر، جس عورت کو شہید کیا گیا، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ برچھا ابو جہل نے مارا شرمگاہ میں، اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون ہے، اولاد نے، بچوں نے ماتم نہیں کیا۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ترین پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بے دردی سے شہید ہوئے، جسم کے اعضاء کے 12 ٹکڑے داغے میں پروئے ہوئے، کلیجہ نکالا ہوا، مس کی ہوئی لاش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک نکل رہے، ماتم نہیں کیا۔ کیوں؟ پتہ تھا شہید ہے۔ خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، بے دردی کے ساتھ قتل ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ ستائے گئے، پیاسے 40 دن رکھے گئے، شہید کیے گئے، اولادوں نے ماتم نہیں کیا۔ وہ مدینے والے تھے نا، وہ تھے پکے سنی۔ سنیوں کے پاس جب تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر تھے، ادب و احترام کتنا تھا، عزت کتنی تھی، رسپیکٹ کتنی تھی ان کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے امامہ کے ساتھ، ابو ہریرہ صحابہ کے اندر بڑا نام ہے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب کلوز رہے، وہ اپنی پگڑی کے ساتھ حضرت امام حسین کے جوتے صاف کر دیں، حالانکہ بچے ہیں ان کے مقابلے میں امام حسین، وہ جوتے صاف کر رہے ہیں۔ دوڑے، چاچا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بعض بدبخت ہوتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے یزید کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں حضرت امام حسین کو، عقل کے اندھے، کام ہی دل، یہ کدھر یزید اور کدھر صحابی رسول، کوئی جوڑ ہی نہیں ملتا، وہ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں جی۔ اصل بات یہ ہے کہ یزید کی وجہ سے ان کے ٹکڑے لگے ہوئے، ان کی مجلسیں، ان کی روزی لگی ہوئی ہے یزید کی وجہ سے۔ کدھر اس کو کمپیئر کرتے ہو نواسہ رسول کے ساتھ کہ بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچے کا نام ہے امام حسین، دوسرے بچے کا نام ہے عبداللہ بن عمر۔ تو امام حسین نے کہا وہ جو عمر ہے نا خلیفہ، وہ ہمارا غلام ہے، نوکر ہے۔ عبداللہ بن عمر بیٹے ہیں عمر فاروق کے، دوڑتے گئے کہ بابا وہ جو علی کا بیٹا ہے حسین، اس نے یہ بات کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا یہ لو کاغذ، دوڑ کے جاؤ اس سے لکھوا کے لاؤ۔ وہ لکھوا کے لے، اس نے لکھ کے دے دیا۔ آج جب میں مر جاؤں نا، یہ میرے کفن پہ رکھنا، میری بخشش کے لیے یہ کافی ہے کہ میں اہل بیت کا نوکر ہوں۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، یہ فضیلت ہے ان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی زبان مبارک کو چوسا ہو اور گھٹی دی ہو، پہلی خوراک جس کے معدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب گیا ہو، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری بنا کے چلتا ہو، کھیلتا ہو،
اس کو آپ کسی کے ساتھ کیا کمپیئر کریں؟ ہاں، ان کا جو سبق ہے اس کو ذرا دیکھو کہ آیت میں اللہ فرماتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. انہوں نے اس پہ عمل کیا، صبر بھی تھا، نماز بھی تھی، اور ایسی نماز، ہم تو عام سفر کر رہے ہوتے ہیں، ساری سہولتیں موجود ہوتی ہیں نا، ٹائم بھی ہوتا ہے، ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں، اسٹیشن پہ بیٹھے ہیں، اڈے پہ بیٹھے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں کرتے، یار پڑھ لیں گے. گھر میں دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں، دفتر میں میٹنگ ہوتی ہے، نماز چھوڑ دیتے ہیں. تو انہوں نے میدان کربلا میں نماز نہیں چھوڑی، نیزے لگے ہوئے ہیں، جسم زخمی ہیں، اور سجدے میں گردن کٹا لی، نماز نہیں چھوڑی. پیغام تھا ان کا نماز. اللہ فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں. آگے اللہ رب العزت نے بڑا لفظ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اللہ کو تو پتہ تھا نا یہ سب کچھ ہونا ہے. حدیث کی کتابوں میں جبرائیل امین آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیشی میں مٹی پیش کی، حضرت ام سلمہ کے پاس رکھ دی. ام سلمہ فرماتی ہیں کہ 10 محرم کو جب امام حسین شہید ہوئے وہ مٹی سرخ ہوگی. جبرائیل نے کہا تھا جس دن یہ سرخ ہو گئی نہ سمجھ لینا تیرا یہ بیٹا شہید ہو گئی. یہ تو پیشن گوئیاں پہلے سے تھیں، یہ تو ہونا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گیا اس کو مردہ مت کرو، وہ تو زندہ ہے. بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. وہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. تمہارے تو سامنے اس کو دفنایا جا رہا ہے، تمہارے سامنے تو اس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، لیکن تم جانتے نہیں. عند ربہم یرزقون. وہ تو رب کے ہاں کھلائے پلائے جاتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے جو کچھ فرمایا، کربلا والے سارے اس کا مستہ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. اللہ فرماتے ہیں ضرور پر ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. کتنا؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. تھوڑا سا خوف کے ساتھ. یہ تو ہمیں فرمایا تھوڑا سا خوف، ان پہ زیادہ بڑا خوف آیا اس لیے کہ ان کا ایمان اس درجے کا تھا. وَالْجُوعِ. اور بھوک کے ساتھ، بھوکا رکھا گیا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. مالی اور جانی نقصان کے ساتھ، یہ بھی ان کو پہنچا. وَالثَّمَرَاتِ. پھلوں کا نقصان، یہ بھی ان کو پہنچا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اے نبی صبر کرنے والوں کو بشارتیں دیجیے، خوشخبریاں ان کے لیے. تو جن کے لیے خوشخبریاں ہیں ان کو آپ متنازع کیوں بناتے ہیں؟ ان کی خاطر آپ اسلام کو کیوں بدنام کرتے ہیں؟ جو لوگ قرآن حدیث سے تولے ہوئے ہیں ان کو تاریخ کے ترازو میں کیوں رکھتے ہیں؟ جن کے بارے میں قرآن حدیث نے سب کچھ واضح کر دیا ہے، وہ لوگوں کی لکھی ہوئی تاریخ میں ان کا موازنہ کیوں کرتے ہیں؟ آگے اللہ فرماتے ہیں دوسری جگہ کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں میں. ایک جگہ فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے دے گا. آگے اللہ فرماتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبت. جن کو جب مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم بھی اللہ کے، لوٹ کے بھی اللہ کی طرف جانا. کیا فرمایا کہ فیصلہ جج وہ ہے، لوٹ کے اس کی طرف آنا ہے. آپ لوگ جج نہ بنو، آپ اپنی زندگی خراب نہ کریں. اولئک علیہم صلوات من ربہم. ان کے اوپر تو رب کی طرف سے صلوات ہیں، رحمتیں ہیں. واولئک هم المہتدون. اور وہ ہدایت یافتہ ہیں. ہدایت یافتہ لوگ ہیں. انہوں نے قربانی دی، قربان ہوئے، دھوکہ کیا گیا ان کے ساتھ، فراڈ کیا گیا، بے ایمانی کی گئی. اور یاد رکھیں آج تک اور قیامت تک دنیا کا دستور ہے، دھوکہ فراڈ ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے. بے ایمان فراڈیا جو اس کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ شیطان کے ساتھ کوئی فراڈ کر سکتا ہے؟ وہ تو خود پی ایچ ڈی ہے. تو ہمیشہ اچھے لوگوں کو آزمایا گیا، اچھے لوگوں پہ آزمائشیں آئیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام گزرے، سب پہ آزمائشیں آئیں، اور اہل بیت پہ آئیں، صحابہ پہ آئیں، اولیاء پہ آئیں، یہ درس دینے کے لیے کہ زندگی میں تیار ہو جائے، ایمان کامل ہوگا، آزمائشیں آئیں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا، اللہ فرماتے ہیں دوسری جگہ، احسب الناس، لوگ کیا یہ گمان کر بیٹھے ہیں کہ وہ صرف یہ کہ یقولوا آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، وہم لا یفتنون، وہ آزمائے نہیں جائیں گے، فتنوں میں نہیں ڈالے جائیں گے، فتنے تو آئیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا کہ تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے۔ اس قرآن پاک کی یہ آیات